اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ نمل، آج ہم اس کی آیت نمبر 45 سے لے کر 58 تک اس کا ترجمہ اور تشریح پیش کریں گے۔ گزشتہ درس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس سے مقصد قریش کو یہ بتانا تھا کہ تم لوگ 10-10 20-20 اونٹوں کے مالک ہو کر اتنے مغرور اور اتنے متکبر ہو۔ لیکن اللہ کا بندہ سلیمان نبی، جس کے پاس اتنی بڑی سلطنت تھی اور جس کے پاس اتنے وسائل و امکانات تھے، ہوائیں جس کے تابع تھیں، جنات جس کے تابع تھے، اس کے ایک خط پر جو ہے ملکہ سبا نے سرنڈر کر دیا تھا۔ اس کی عاجزی اور انکساری دیکھو اور اس کا انصاف دیکھو۔ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ فکر آخرت کا نتیجہ تھا۔ بے شک یعنی آخرت ہی، فکر آخرت ہی وہ محرک ہے، وہ وجہ ہے جس سے انسان کے اندر عاجزی اور انکساری اور جواب دہی اور سارے جو فضائل ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ فکر آخرت ہی انسان کی انا کو مفتوح کر سکتی ہے۔ تو اس سے سبق سیکھو اور غرور تکبر سے باز آؤ۔ میرے اوپر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کے اوپر ایمان لائے اور میری اطاعت قبول کرو۔ اب اس سے اگلا واقعہ جو ہے وہ قوم سمود کا ہے، جہاں پہ حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے بھی دعوت حق دی، لیکن قوم میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، لیکن اکثریت جو ہے، بڑی اکثریت جو ہے، اس کو غرور اور تکبر نے ایمان نہیں لانے دیا۔ واقعہ ہم اس کا قرآن مجید سے پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، یہ پیغام دے کر کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں، تم عبادت کرو اللہ کی۔ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اس دعوت نے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس معاشرے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جو ہے وہ خدا واحد کی عبادت کی دعوت اس نے قبول کر لی، اور دوسرا فرقہ جو ہے وہ اس کو مٹانے پر تل گیا، وہ نبی کو ناکام کرنے پر تل گیا۔ پھر وہ 2 متخاصم فریق بن گئے، آپس میں جھگڑنے والے بن گئے، آپس کی کشمکش۔ تو عقیدے کا یہی اثر ہوتا ہے کہ معاشرہ انسان 2 حصوں میں بٹ جاتے ہیں۔ نبی آتا ہے اس معاشرے کے اوپر کے جو جاہلانہ عقائد اور جاہلانہ رسوم کی بنیاد پر وجود میں آتا ہے،
یا اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس کی بنیاد جو ہیں وہ جاہلانہ عقائد جن کو عوام کہنا چاہیے، اور اعمال ان کے وہ رسمیں ہوتی ہیں، وہ ان کو متحد کرتی ہیں، وہ ان میں عمرانی وحدت پیدا کرتی ہیں۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بتوں کی حقیقت کو سمجھتے ہو کہ یہ تمہارا نہ کچھ سنوار سکتے ہیں، نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ بگاڑ سکتے ہیں۔ اصل چیز جو ہے وہ اس نے تمہیں متحد کیا ہوا ہے بت پرستی۔ بت پرستی جو ہے وہ تمہاری عمرانی وحدت جو ہے اس کی بنیاد ہے۔ اسی طرح جب بھی کسی قوم میں کوئی نبی آتا ہے تو اس وقت جو معاشرہ ہوتا ہے وہ اسی حالت میں یہ کہ جاہلی عقائد و رسوم کے اوپر وہ قائم ہوتا ہے، وہی اس کی اتحاد اور اس کی وحدت اور اس کی تسلسل کی بنیاد ہوتے ہیں۔ تو پھر وہ جب آگے عقائد کے اوپر حملہ کرتا ہے، نیا عقیدہ پیش کرتا ہے، تو کچھ لوگ جو ہیں وہ تو مان جاتے ہیں، لیکن جو اکثریت ہوتی ہے وہ عموماً ڈٹ جاتی ہے کہ جناب اس سے تو معاشرہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جمع جماعہ نظام جو ہے وہ تو ٹوٹ جائے گا۔ ہوا یہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے۔ وہ انسانوں کی اچھائی کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اس نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہوا ہے، اس لیے نہیں بنایا کہ لوگ جو مرضی جی میں آئے وہ کریں۔ میں اپنی کمیونٹی میں دیکھتا ہوں تو ہمیں یہی پڑھایا جاتا رہا کہ جناب وحدت کی حفاظت کرنی چاہیے، وحدت کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ باقی ہر چیز کی قربانی دے دو، وحدت جو ہے اس کے نام پر مطلب یہ کہ جماعتیں بنتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے وہ 2012 کی وہ کانفرنس 1 جولائی 2012 کو جو مینار پاکستان پر ہوئی تھی، تو ہاں جی